إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. حضرات محترم، بنی اسرائیل کے مختلف واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج جس معاملے کا تذکرہ ہے اسے ہمیں اس پہلو سے دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جب بھی کوئی شخص کسی کو دین کے کسی معاملے میں کہتا ہے کہ اس طرح کرو یا اس پہ وہ سختی کرتا ہے تو آگے سے جواب دیتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ یہ اس آیت کا اتنا غلط اور بدترین معنی ہے کہ العیاذ باللہ، دین میں زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر مسلمان کو اسلام کے اندر زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو اور اسے آپ نیکی کا حکم نہیں دے سکتے۔ یہاں دیکھیں کہ اس زمانے کے مسلمان بنی اسرائیل تھے، اللہ نے جب انہیں کتاب دی تو کتاب سے پہلے بھی اپنے نبی کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے تھے، اور کتاب ملنے کے بعد یہ کتاب کے ساتھ مذاق شروع ہو گئے۔ تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ کیا۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ جو کوہ طور پہاڑ تھا یہ اپنی جگہ سے ہلا اور زمین سے اوپر اٹھ گیا۔ جہاں یہ سارے بنی اسرائیل کھڑے تھے اللہ نے ان کے سر پہ وہ پہاڑ کھڑا کر دیا، اور اس وقت ان سے یہ عہد لیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ زبردستی ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اپنی مرضی سے، اس وقت کے مطابق مسلمان ہوئے اپنی مرضی سے، تو مسلمان ہونے کے بعد پھر انسان اللہ کی مرضی کے مطابق نہ جیے تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں، یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے عہد لینے کے لیے یہ کام کیا کہ کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر کے کہا میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ اس وعدے کا تذکرہ یہاں اللہ رب العزت کر رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے ان کے ساتھ ایک عہد کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ان کے اوپر پہاڑ کو اٹھا کے رکھ دیا۔ ائمہ مفسرین لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر سے کہ یہ اس طرح سجدے میں گر گئے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہم سجدے میں گرتے ہیں تو اپنا ناک اور ماتھا زمین پہ لگاتے ہیں، تو یہ سجدے میں پڑے ہوئے ایسے اپنے منہ کو اوپر کیے ہوئے تھے کہ ابھی ہمارے اوپر نہ گر پڑے۔ اس وقت تو یہ خوف کی وجہ سے، لیکن یہودی آج تک سجدہ اسی طرح کرتے ہیں کہ جب یہ جاتے ہیں سجدے میں اپنا ماتھا اور ناک رکھنے کے بجائے یہ اپنا منہ اس طرح اوپر کر لیتے ہیں۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس وقت تک سجدہ نہیں ہوتا جب تک 7 اعضاء زمین پر نہ لگے۔
7 اعضاء کون سے ہیں؟ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، 4 دونوں پاؤں، انگلیاں زمین کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے۔ بعض اوقات بعض لا علمی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے پیچھے پاؤں اٹھا دیتے ہیں، یعنی تھوڑے سے پاؤں اٹھے ہوتے ہیں، وہ سجدہ نہیں ہے۔ اور 7ویں چیز آپ نے فرمایا یہ ماتھا اور ناک ایک ہے، نہ ناک زمین سے اٹھا سکتے ہیں نہ ماتھا۔ جب تک یہ 7 چیزیں زمین پہ ٹچ نہیں ہوگی سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ سجدے کے ساتھ بھی ان کا مذاق تھا۔ اس وقت تو خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا کہ اس طرح پڑے ہوئے تھے، پہاڑ اوپر آیا کہ ہمارے اوپر نہ گر جائے، تو اس طرح سجدہ کیا ہوا تھا۔ اب یہ بد نصیب ساری زندگی اس طرح کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ زبردستی کی تھی نا کہ میرے ساتھ عہد کرو۔ کس بات کا عہد کرو؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ، میں نے جو تمہیں دیا ہے، یعنی کیا دیا ہے؟ تورات، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوطی سے تھامنے کا یہ مطلب نہیں ہے انہوں جفا مار لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل کرو، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں سے یاد کرو جو کچھ اس کے اندر ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی بچنے کی تمہاری ایک ہی صورت ہے کہ وہ یہ کہ اللہ نے جو کتاب تم پہ نازل کی ہے اس پہ عمل کرو۔ آج بھی اے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان کہلوانے سے نہیں بچ سکتے۔ وہ تو نبیوں کے بیٹے تھے، نبیوں کے بھائی تھے، نبیوں کے بھانجے بھتیجے تھے، تو ہمارا تو ایسا معاملہ بھی کوئی نہیں ہے۔ بچنے کی ایک ہی صورت ہے، جو اللہ نے کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ نے آج ہمیں قرآن دیا ہے، اگر ہم نے بچنا ہے تو ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہوگی۔ یہ حقیقتاً ہمیں ایک دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ میں زبردستی ان سے یہ اقرار لیا تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب تک دل نہ پھرے کوئی کسی کو نہیں پھیر سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، جب یہ ٹل گیا، کوہ طور پہاڑ ہٹ کے اپنی جگہ پہ آ گیا، اب انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ ایک عہد کیا ہوا ہے اسے پورا کریں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، یہ اس کے بعد اس بات سے پھر گئے، منہ موڑ گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ کیا مطلب؟ اس کا معنی ائمہ مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اللہ نے انہیں زندگی میں مہلت دی، فوری طور پہ ہلاک نہیں کیا۔ پھرنے کے باوجود ایک وقت دیتا ہے اللہ کہ انسان شاید توبہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ توبہ کے دروازے کو کبھی بند نہیں کرتے۔ 2 وقت آتے ہیں جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایک وقت جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور اس کی جان کو نکالنے کے لیے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، یہ ان فرشتوں کو دیکھتا ہے تو پھر اگر یہ توبہ کی کوشش کرے تو اس کا معاملہ ختم۔ آپ دیکھیں فرعون جب یہ پانی میں ڈوبنے لگا تھا، ایک صرف غوطہ آیا تھا، ابھی اتنا ظلم و ستم کرنے والا، اتنا متکبر، جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، نعوذ باللہ، ایک پانی کا
گھونٹ برداشت نہ کر سکا، کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. لیکن اس وقت اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. یہ وہ وقت ہے جب توبہ کا دروازہ بند. یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ دیکھیں ہماری زندگی میں کتنی خطائیں ہوتی ہیں. اگر اللہ چاہے تو ہر خطا کے بعد ہمیں پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ ہمیں مہلت دیتا ہے کہ شاید ابن آدم توبہ کر لے، شاید یہ اپنی خطاؤں پہ شرمندہ ہو جائے. لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر ختم. تو اگر وہ موت نہیں آئی تو خدا نخواستہ قیامت آ گئی. تو جب سورج روزانہ جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جس دن یہ سورج پلٹ کے مغرب کی طرف سے واپس آ جائے گا، اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس لیے اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے بنی اسرائیل کو بھی یہ کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی تو اسی وقت خسارے میں مبتلا ہو جاتے. اللہ رب العزت پھر اس کے بعد ان کی ایک اور بدعملی کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي نَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اور تم جانتے ہو ان لوگوں نے جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن. یہ ایلا ایک شہر تھا جو سمندر کے کنارے پہ تھا. اس کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑ کے گزارا کرتے تھے. یہود کے اوپر جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، اللہ نے ہم پہ تو یہ احسان کیا کہ صرف جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کی ادائیگی تک ہمیں کہا کہ یہاں تم کام نہیں کر سکتے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہا اہل ایمان جب جمعے کے لیے اذان ہو جائے تو جلدی سے آ جاؤ، اپنی ساری کاروباری سرگرمیاں دوسرے معاملات چھوڑ دو. وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب تم نماز پڑھ لو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر زمین میں پھیلو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر اذان سے لے کر نماز کی ادائیگی تک تم اپنے کاموں میں لگے رہے تو وہ رزق تمہارے لیے نہیں حلال. لیکن بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا کہ ان کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا، یہ عبادت کے لیے مختص تھا. اس دن یہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. چونکہ ان کی ذریعہ معاش مچھلیاں پکڑنا تھا تو اللہ نے انہیں کہا کہ اس دن تم نہیں کر سکتے. پھر ایک آزمائش ہوتی ہے. دیکھیں ہم بھی کاروبار کرتے رہے تو ہم دیکھتے تھے کہ جمعے والے دن مارکیٹ کھلتی تھی نا. اللہ کی شان یہ ہے کہ صبح سے لے کر فارغ لوگ بیٹھے ہوتے، ادھر جمعے کا وقت ہوتا، گاہک پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے. اور یقین جانے کہ پوری مارکیٹ میں تقریباً 2500 دکانیں یا 10 دکانیں نہیں بند ہوتی جمعے کے وقت. یعنی یہ بہت بے شرمی کی بات ہے. تو یہ لوگ بھی ان کی آزمائش اس طرح کی گئی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں ساری اچھل کے کنارے کے قریب آ جاتی. اب یہ انسان بہت ہی لالچی ہے، یہ سمجھتا ہے میں بس کچھ نہ کچھ کر لوں. ایک طرف اللہ کا حکم بھی تھا، جس طرح آج ہم کرتے ہیں جی ایک مسیطے جا کے میں جمعہ پڑھا ہاں، دوسری چ منڈے پڑھ، تیسری چ فلانے پڑھ. جمعہ بھی تو پڑھ لیتے تو کام بھی ہوتا رہتے. یہی کام بنی اسرائیل نے کیا تھا. انہوں نے کیا کیا
کہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے تو نہیں تھی، لیکن گڑے بنا کے تھوڑا سا رستہ بنا دیتے. مچھلی جو ہے ہمیشہ پانی اوپر کی جگہ جاتی ہے، اور ان کے جو گڑے کھودے ہوتے ان میں پانی اکٹھا ہوتا، وہاں مچھلیاں آ جاتی، پھر انہیں بند کر لیتے، اگلے دن آگے پکڑ لیتے. یہ ایک ہیلا نکالا. تو اللہ رب، بعض لوگوں نے تو انہیں منع کیا کہ بھائی اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اللہ نے منع کیا ہوا ہے، یہ کام نہ کیا کرو. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہنے لگے ہمیں کیا جی نہ کھادیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیٹ. اللہ رب العزت کو ان دونوں پہ اتنا غصہ آیا، اللہ نے ان لوگوں کو جو مچھلیاں اس طرح دھوکے سے پکڑتے تھے، اللہ نے انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور جو منع نہیں کرتے تھے انہیں خنزیروں کی شکل میں بدل دیا. تو یہاں ضمناً تذکرہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ سورۃ اعراف اس کے اندر آئے گی، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت تذکرہ کر رہی ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق جانتے ہو تم ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے، فِي السَّبْتِ ہفتے کے دن. فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ذلیل بندر بن جاؤ. اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو بندر ہیں کیا یہ بنی اسرائیل والے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ بندر ایک الگ مخلوق ہے جو شروع سے اللہ نے بنائی ہے. جن لوگوں کو اللہ نے بندروں کی شکلوں میں بدلا تھا، یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی قوم پہ عذاب آتا ہے 3 دن سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہ سکتے. وہ بندر تو بن گئے یا خنزیر تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا، کبھی ایسا معاملہ نہ ہو. لیکن میرے بھائیوں یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی، یہ صرف معاملہ ختم نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ بھی ایک وقت آئے گا جب یہ نشے کو جائز سمجھ لیں گے، آلات مزامیر ان کے سر پہ سوار ہوں گے، ہر وقت جو ہے نا یہ گانے بجانے میں مشغول ہوں گے، اور ایک دن رات اسی طرح کی مجلسوں میں سوئیں گے، جب صبح اٹھیں گے تو اللہ ان کی شکلوں کو بندروں اور خنزیروں کی میں بدل دے گا. اور آج میرے بھائیوں کیفیت یہ ہے، آپ صبح سیر کے لیے چلے جائیں، ہینڈ فری کانوں میں ہے اور گانے سن رہے ہیں. اگر گاڑی چلا رہی ہیں تو گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں. حتیٰ کہ پہلے بسوں میں یہ خباثت تھی، اب ہر کار کے اندر جو ہے یہ سب کچھ ہے. اور میرے بھائیوں کس طرف ہم جا رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میری امت پہ بھی آئے گا. یہ آلات مزامیر، گانا بجانا، حتیٰ کہ اب یقین جانیے کہ کسی پہ یقین ہی نہیں رہا کہ کس کی شادی پہ جائیں اور وہاں یہ خباثت نہیں ہوگی. پہلے صرف لوگ باجے بجاتے تھے، اب وہاں پہ میوزیکلی کنسرٹ ہوتے ہیں. پہلے تو صرف وہ ریکارڈنگ لگاتے تھے، اب کنجر لگا کے بٹھاتے ہیں، وہ گانا گا سناتے ہیں لوگوں کو. اور اس بات کو فخر سمجھا جاتا ہے، ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ ہوگا، اور اللہ بھی سچے ہیں، اس کے رسول بھی سچے ہیں. بنی اسرائیل نے بھی اللہ کی ان باتوں کو تماشا سمجھا، اور آج ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جب ہم اس لائن میں آ جائیں گے تو پھر احساس ہوگا کہ ہم کیا کرتے رہے. آج تو کہتے ہیں جی وقتی شوگر افیئر کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے اس نافرمانی کی وجہ سے انہیں کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے یہ پہلے اور پچھلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ،
اور یہ نصیحت ہے جن کے دل میں خوف خدا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دین مذاق نہیں ہے، ہماری کامیابی کی ضمانت کا نام دین ہے۔ اگر ہم اس دین کو اپنا لیں گے، اس پہ چلیں گے، تو آنے والے وقتوں میں کامیابیاں ہمارا مقدر بنے گی۔ اگر نہیں تو جس طرح پہلی قومیں ذلیل و رسوا ہوئی، ہمیں بھی اپنے متعلق کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہر بغاوت، سرکشی اور ہر برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر